الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم دہرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور کعبہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی اور مختصر سا ہم نے ان دعاؤں کا ذکر کیا، اور ان دعاؤں میں ایک دعا ایسی ہے جس پر چند باتیں ہم نے تفصیل سے عرض کی۔ علماء نے لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، حضرت واپس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے، اور حضرت حاجرہ کا اخیر وقت آیا اور حضرت حاجرہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہرحال اپنے موقع پر مکہ پھر تشریف لائے، حضرت اسماعیل سے ملاقات ہوئی، حضرت حاجرہ کا علم ہوا، کئی باتیں علماء نے لکھی ہیں اس میں، لیکن بہرحال ہم اختصار کرتے ہیں چونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بہرحال حضرت حاجرہ کے جنازے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں شریک ہوئے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی وہ اہلیہ تھیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں۔ جب حضرت حاجرہ مکہ مکرمہ میں دفنا دی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہرحال جتنی دیر مکہ مکرمہ میں رک سکے رکے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بے حد اداس تھے، اس لیے کہ ابتدا میں جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے تو حضرت حاجرہ کے ساتھ
کئی طرح کے واقعات حضرت کے سنگ پیش آئے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ سے نصیب فرمائی تھی۔ بہرحال موت ایک حقیقت ہے اور وہ سب کو آنی ہے۔ اس دنیا میں اتنا ہی جینا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ کسی کی زندگی 100 سال کی، کسی کی 70 کی، کسی کی 50 کی، اس زمانے میں کسی کی اس سے زیادہ، لیکن بہرحال وہی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا جو ہاتھ رکھ دوں، فرمایا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ یعنی یہ ہے کہ موت سے چھٹکارا نہیں، جب پیدا ہوئے ہیں تو جان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گے اگر اللہ کو منظور ہوگا، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کی مثال آپ برف سمجھیں کہ جب آپ اس کو فریج سے نکالیں اور باہر رکھ دیں، اب یہ ہر آنے والے پل میں پگھلے گی، جمے گی نہیں۔ اس لیے جو زندگی آپ اور ہم لے کر اس کائنات میں آ گئے، ہر آنے والا منٹ ہماری زندگی کا آخری منٹ ہوتا ہے، ختم ہونے کے لحاظ سے۔ جو منٹ چلا گیا پھر یہ واپس نہیں آئے گا۔ پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں غم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے، مسافر یوں ہی چلتے ہیں۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ بہرحال جانا تو سب نے ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو اس کائنات سے اگر پاس ہو کر چلا گیا پھر تو بات بن گئی، اور اگر فیل ہے تو پھر بڑا مشکل ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چل دیے۔ حضرت اسماعیل حرم میں ہی رہے لیکن حضرت ابراہیم چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے، اپنی مصروفیات میں لگ گئے۔ بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، اور یہ تو تقریباً کئی اکابر نے لکھا ہے اور اس پر کوئی بحث بھی نہیں ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں مہمان نوازی ایک ممتاز رنگ میں تھی، بڑے مہمان نواز تھے۔ لیکن بعض علماء مفسرین کی عبارات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن ایسے گزر گئے کہ کوئی مہمان نہیں۔ خواہش تھی، تمنا تھی مہمان ہو۔ اتنے میں کچھ لوگوں پر نظر پڑی حضرت ابراہیم کی کہ کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، اندر آ گئے، سلام کیا۔ اچھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تھے کتنے؟ قرآن نے یہ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، وہ ہمارے بھیجے ہوئے تھے، لیکن تھے کتنے؟ بعض علماء نے فرمایا 3 تھے، بعض نے فرمایا نہیں 5 تھے، غالباً بعض نے فرمایا نہیں 9 تھے،
لیکن علماء مفسرین نے فرمایا کہ بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کتابوں سے کہ وہ ایک جماعت تھی جو حضرت ابراہیم کے پاس آئی، اور قرآن پاک میں اللہ نے اتنا تو بالکل واضح کر کے فرما دیا نا کہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے تھے، ہم نے بھیجا تھا۔ اور صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ملائکہ کی جماعت تھی، لیکن ان میں بھی بڑے امتیاز والے ملائکہ تھے، بڑے ممتاز، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت میکائیل تھے، بعض نے حضرت ملک الموت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال واللہ عالم بحقیقت الحال، لیکن اتنا ضرور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ممتاز ملائکہ تھے۔ اب حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ کیوں؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کلام پاک کی آیات پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے وہ انسانی روپ میں تھے۔ کس میں تھے؟ انسانوں کے روپ میں تھے، اس لیے اب سامنے جو دیکھا تو لکھا کہ ایک انسان ہے۔ ہاں، جس چیز کو محسوس کیا تو بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قوم منکرون، کہ ہیں اوپرے لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ نہیں۔ علاقے کے لوگ تو پہچانے جاتے ہیں۔ دھیان میری طرف رہے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فرمایا فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم جلدی سے گھر والوں کی طرف گئے، گھر گئے اب جلدی سے۔ فجاء بعجل سمین، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ موٹا تازہ بھونا ہوا جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں بچڑا حضرت ابراہیم لے کر آئے، موٹا تازہ بھونا ہوا۔ فقربہ الیہم، ان کے سامنے رکھ دیا کہ کھائیں۔ اب وہ کھائیں گے؟ آپ بتاؤ کھائیں گے؟ فرشتے خدا کے کھانے پینے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان میں رکھی نہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے رکھ دیا۔ اچھا، اب وہ تو کھائے نہیں، اس لیے کہ خدا کے فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ اب حضرت ابراہیم دیکھنے لگے ان کی طرف تو خود فرمایا الا تاکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اب اللہ نے قرآن میں فرمایا جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف، اب حضرت ابراہیم اپنے دل میں ڈرے۔ کیوں ڈرے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب میں یہ علامت ہوتی تھی، جب کوئی کسی کے گھر آتا تھا اور وہ کھانا پیش کرے اور سامنے والا نہ کھائے، یہ نشانی ہوتی تھی، علامت ہوتی تھی دشمنی کی۔ وہ یہ سوچ کے اور مان کے چلتے تھے کہ جس کا نمک کھا لیا جائے پھر اس کے ساتھ کوئی اور غلط حرکت، اور بولو تو صحیح، آپ اور ہم بھی جن کے نمک کھاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کرتے، اور بولو تو صحیح۔ اور دیکھا ایک بندے نے کھل کے کہا ہے ضرور، اس لیے کہ اب بھی بات تو یہی ہے، باقی تو کہہ رہے نہیں کرتے، اللہ کرے نہ کرے، لیکن بہرحال جو تجربہ ہے وہ ان کی بات والا ہی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ وہ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ جو لوگ گزرے ہیں نا، آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کے جو مشرک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے عقیدے کا اختلاف تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا کہ کسی بات میں بھی آپ اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عقیدے کی بات کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، نہ سچ میں، نہ امانت میں، نہ حیا میں، نہ وفا میں، نہ وعدے کے نبھا میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان میں دھوکہ اس طرح تھا ہی نہیں، جو تھی دشمنی کھلی تھی۔ یہی وجہ ہوتی، آپ کو یاد ہوں گے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گر ایمان ہو تو حضرت رفیق دم ہجرت جیسا ہو، اور کفر ہو تو ابو جہل جیسا، بالکل کھلا، کوئی لگی لپٹی نہ ہو۔ یہ شاہ جی کی بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ بولو تو صحیح۔ خیر بہرحال حضرت ابراہیم نے فرمایا اب وہ دل میں ڈرے، یہ کھا نہیں رہے ہیں۔ اب ان کے چہرے پر جو دل میں ڈر پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم کے چہرے پر بھی اثر آیا،
تو خدا کے فرشتے بھانپ گئے کہ حضرت ابراہیم ڈر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات چلتے چلتے عرض کروں، علماء مفسرین نے ان آیتوں کے ضمن میں لکھا ہے، جس تفسیر کو آپ چاہیں، بڑی جو تفاسیر میں آپ اٹھا کر دیکھیں، اور امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت فکر دی ہے۔ میں ذرا غور کریے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ولی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا نبی کا؟ سوچ لیں، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابراہیم ولی تھے یا نبی تھے؟ بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے حال ہی کے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ اس میں تو متفق ہیں علماء کے خدا کے تمام نبیوں میں درجہ حضرت محمد الرسول اللہ کا بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بعد پھر علماء میں بحث ہوتی ہے کہ آیا حضور کے بعد خدا کے کن نبی کا درجہ ہے؟ علماء نے بعد نے انتخاب فرمایا کہ حضور کے بعد انبیاء میں کسی کا درجہ ہے تو حضرت ابراہیم ہی ہے۔ کون ہے؟ یہ بعض علماء کا فیصلہ ہے، بعض نے کچھ علمی اختلاف کیا، لیکن بہرحال وہ باتیں اپنی جگہ کی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے کوئی بھی بات ہو، یہ تو انبیاء کے درجوں کی ہے نا، ولایت کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں آتی۔ ولی تو جتنے بھی بڑی ہو جائیں انبیاء کو تو نہیں پہنچتے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علماء دیوبند کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے، ان میں جو دلائل ہیں علماء دیوبند کے، ان میں سے ایک دلیل یہ حضرت ابراہیم کا بھی واقعہ ہے کہ خدا کے فرشتے انسانی روپ میں آئے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابراہیم نے پہچانا؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا جب نہیں پہچانا اور تمام یہی لکھنے پر مجبور ہیں کہ نہیں پہچانا، تو عالم الغیب رہ گئے؟ اب یہ آپ خود سوچیں، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی فہم بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دل دیا، خود عالم الغیب کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ عالم الغیب وہ ذات ہوتی ہے کہ جس سے پھر کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی، نہ پہلے کی نہ بعد کی۔ اور حضرت ابراہیم تو جا کر بچڑا بنا کر تل کر، یہ تو قرآن میں لے کر آئے، اور خود اور پھر جب حیران ہوئے کہ یہ کھا نہیں رہے تو پوچھ رہے ہیں الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ اور پھر خود قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل میں ڈر آیا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، یہ دشمن تو نہیں؟ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ذرا خود غور کریں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ خدا کے نبی یا ولی عالم الغیب ہوتے ہیں، پھر قرآن کے یہ پارے ساتھ دیں گے اس عقیدے کے؟ اور بولو تو صحیح۔ بڑا مشکل ہے بابا یہ چیزیں سمجھنا، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ ویسے میری باتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں اگر آپ خود غور کریں، ورنہ میں ایک آخری بات آپ سے کہتا ہوں، کیا یہ دل لگتی بات نہیں ہے کہ ممکن ہے ہمارے اپنے علاقے میں خدا کے ولی گزرے ہیں؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ہمارے علاقے کے تھے، زیادہ عربی جان لیں گے، پشتو جان لیں گے، ہندکو جان لیں گے، یہی بات ہے؟ غلط ہے۔ انگلش جانیں گے؟ پرانا دور تھا نا۔ اچھا چائنیز تو ہمارے کئی یہاں بیٹھے ہیں، یہاں رہتے، ان کو نہیں آتی ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا اب میں اچھا لیکن وہ جب یہاں تھے اس زمین پر، اپنے علاقائی زبان جانتے تھے، بہت ہوگا عربی جانیں گے، لیکن جب وہی خدا کے ولی فوت ہوئے اور دفنا لیے گئے، پھر جب میں وہاں جا رہا ہوں، میں عربی بول رہا ہوں تو وہ عربی بھی سمجھتے ہیں، پشتو بول رہا ہوں پشتو بھی سمجھتے ہیں، چائنیز بولتا ہوں چائنیز بھی سمجھتے ہیں، فارسی بولتا ہوں فارسی بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اب عالم الغیب جو ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر یہی عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان عقائد سے محفوظ رکھیں۔ حقیقت یہ ہے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں وہاں کوئی بچانے نہیں آئے گا، نہ میں آؤں گا نہ کوئی اور مولوی صاحب آئے گا، خدا کی درگاہ میں خود جواب دہ ہو گے، اور کبھی یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکو گے کہ جی یہ مولوی صاحب نے مجھے ایسا کہا تھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، مولوی صاحب کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو خود اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، فہم دی ہے، کوشش کرو، دنیا کے لیے کوشش کرتے ہو، آخرت کے لیے بھی کوشش کرو۔ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ 60-70 سالہ زندگی گزر جائے گی، آگے مرحلہ بڑا مشکل ہے، قبر میں بھی تنہا ہوں گا، آپ بھی تنہا ہوں گے، خود حدیث میں فرمایا گیا صرف 2 آئیں گے، اور وہ اتنے ان کا جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی وہ جو وقت ہوگا، علماء نے فرمایا زندگی میں نہ وہ رات پہلے آئی نہ پھر کبھی آئے گی، چاہے جنت میں بھی چلے جاؤ۔ وہ جو سامنے آئیں گے، حدیث میں فرمایا ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے نیلی ہوتی بجلی کی طرح، وہ ایک عجیب مخلوق۔ اچھا سامنے آ کر ان کا پہلا سوال ہی یہی ہوگا من ربک،
من نبیوں کا ما دینوں کا. اچھا کیا کہیں گے؟ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کوئی شخص گر اپنے عقیدے اور نماز اور اچھے عملوں کی حفاظت لے کے وہاں چلا گیا، وہ ان سے کہے گا، حدیث میں فرمائے گا رک جاؤ میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو پہلے. حضور نے فرمایا یہ کہہ کے وہ نماز کی نیت باندھ لے گا، اور وہ فرشتے کہیں گے کہ یہ تو خدا پر اتنا مر مٹا ہوا ہے کہ اس کو تو یہاں بھی نماز ہے، اس سے سوال کیا کریں ہم. لیکن یاد رکھنا علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے یہ جواب وہی دے گا جو یہاں نماز کی پابندی کرتا ہوگا، اور ورنہ یہ سارا دن یہاں کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کام کر رہا ہے، نماز کی فکر ہی نہیں ہے. جس کو یہاں نہیں تو وہاں کیسے فکر ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جسے یہاں نماز کی فکر ہوگی برزخ کی دنیا میں اللہ اس کو نماز کی فکر نصیب کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. معذرت کے ساتھ